اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑا جاتا ہے نا, یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کچھ لوگ گناہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ میری صحت ڈیمیج ہو رہی ہے, لیکن جب گناہ اس نے چھوڑنا ہے تو اس نے نیت یہ رکھنی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے, میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہا ہوں, اس لیے میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں. کہ جو ایکٹ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے, اور جب اللہ کی طرف سے برکت آئے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ڈٹرمنیشن بھی آئے گی. 7 type of people will be under the shade of throne of Allah. ان میں سے ایک وہ ہے who leave something for the sake of Allah. ایک ٹائپ وہ بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا ہے, جو اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کو لیٹ گو کر دیتا ہے. جب آپ گناہ چھوڑتے ہیں اس کے بعد گناہ کی چاہت ڈبل امپیکٹ سے آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان نہیں چاہتا آپ گناہ چھوڑیں, آپ کو ڈبل دا امپیکٹ آئے گا. لیکن اگر آپ وہ ڈبل دا امپیکٹ کو ریزسٹ کر جاتے ہیں, ٹرسٹ می, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سکت دے گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے وہ چھوڑنا بہت آسان ہو جائے. ریپینٹنس کی ہے تو پھر اس چیز کو نکال کے دکھاؤ اپنی زندگی سے, اللہ کو شو تو کرو نا کہ میں نے پہلا ایکشن لے لیا, اب آگے آپ مجھے سکت دیں. ریپینٹنس ایسے تو نہیں ہوتی نا کہ ہم ریپینٹ کر لیں منہ سے اور اس کے بعد وہی ایکٹ کرتے رہیں اور اسی میں انوالو رہیں. کہ اللہ تعالیٰ کو توابین بہت پسند ہے. توابین وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں, کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ ٹائم آتا ہے کہ دے میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پکی ڈٹرمنیشن آپ میں ہونی چاہیے کہ اب میں نے واپس نہیں جانا گناہ کی طرف. یہ سب سے مشکل سٹیپ ہے. لوگ پہلی 2 کر لیتے ہیں, توبہ بھی کر لیتے ہیں, اس کے بعد ریگریٹ بھی کرتے ہیں, ندامت بھی کرتے ہیں, لیکن بیک آف دا مائنڈ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ تو میں دوبارہ کروں کیونکہ میرے سے تو یہ چھوڑا ہی نہیں جا رہا, میں تو پھسلوں. ٹھیک ہے نا, پہلے ہی ڈیفینس میکانزم بنا لیا. تو یہ ٹرو ریپینٹنس نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, شیخ صالح المنجد کا آپ کو فتویٰ بتاتا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا کہ ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف مت جاؤ, انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے. تو اس نے کہا کہ لیکن میں تو بار بار جاتا ہوں. تو انہوں نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا کہ اگر تو واقعی آپ نے ٹرو ریپینٹنس کی تھی اور آپ کا پکا ارادہ تھا کہ میں نہیں جاؤں گا, اللہ تو نیت جانتا ہے نا, آپ کا پکا ارادہ تھا میں نہیں جاؤں گا, تو وہ والا گناہ ایلیمینیٹ ہو گیا. اس کے بعد جب وہ سیم گناہ آپ نے کیا تو وہ نیو سن کاؤنٹ ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو, یعنی وہ نیو سن ہے. اب اس کی دوبارہ ویسے سے آپ ریپینٹ کریں گے. لیکن اگر بائی پلان ہے کہ نہیں میں کرتا رہوں گا, توبہ بھی کرتا رہوں گا, مذاق بنا لیا, اگر کچھ رولز کو ہم مذاق بنا لیتے ہیں نا, ہمیں ایک چھوٹ مل گئی, لا سمجھ آ گیا, تو انسان بہت چلاک ہے, اس کے بعد اس کو مس یوز کرتا ہے. تو اگر تو مس یوز کریں گے لاز کو تو پھر زیادہ گناہ کے مرتکب ہوں گے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے. ڈٹرمنیشن پہ لوگ فیل ہوتے ہیں. کیوں فیل ہوتے ہیں؟ وہ پلان نہیں بناتے ہیں, ول پاور نہیں ہے, ڈٹرمنڈ نہیں ہے ٹو لیو دا سن. ڈٹرمنیشن کیسے آتی ہے؟ لکھ کے, پلان بنا کے, کسی کو بتا کے, وعدہ کر کے, کسی کو شامل کر کے, پورا انالیسس کر کے. دس از ڈٹرمنیشن. یہ تو کوئی ڈٹرمنیشن نہیں کہ پلان ہی کوئی نہیں بنایا. تو ڈٹرمنڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ایکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اور وہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ میں نے نہیں کرنا یہ سن, میں نے بچنا ہے اس گناہ سے. میں نے کئی نوجوانوں کو ان کے کمروں میں یہ آیت لگاتے دیکھا یونیورسٹی ٹائم پہ, اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ریمائنڈرز لگائے ہوتے ہیں اپنے کمرے میں کہ اللہ از واچنگ یو, سم تھنگ لائک دس, یا کوئی آیت لگائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس سے ان کو فوراً سوچ اس طرف چلی جاتی ہے کہ نہیں گناہ نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور یہ چیز انہیں موٹیویٹ کرتی ہے. اس کا مطلب ان کی ریپینٹنس ٹرو ہے, سنسیئر ہے, کیونکہ دے آر ڈٹرمنڈ ٹو لیو دا سن. وہ ڈٹرمنڈ ہے گناہ چھوڑنے کے لیے. اوکے, تو یہ سٹیپ بہت مشکل ہے, لیکن یہ بہت زبردست کنڈیشن ہے ٹرو ریپینٹنس کی. اور چوتھی کنڈیشن ہے ریسٹیٹیوشن آف وکٹمز رائٹس اور سیکنگ دیئر فارگیونیس. اگر حقوق و لباس سے ریلیٹڈ ہے گناہ, تو پھر اس بندے کے جس کے آپ رائٹس کو ضمن کر رہے ہیں وہ رائٹس دوبارہ سے دیں اسے, یا اس سے معافی مانگیں. اور اگر یو کین ناٹ فائنڈ دیٹ پرسن, آلدو یہ سچویشن امپاسبل ہے آج کے دور میں, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. مثال کے طور پہ بچپن میں کسی سے زیادتی کی, آج آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, تو آپ جو ہے وہ آپ کو مل بھی نہیں رہا وہ بندہ, تو پھر اس کے بارے میں کہ صدقہ کریں اور ظاہر ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کریں. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ مل جاتے ہیں. تو یہ 4 کنڈیشن. اس کے علاوہ بھی کچھ کنڈیشن جو ہے وہ اسکالرز نے بیان کی, وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ جو گناہ ہے اٹ شوڈ بی گیون اپ اونلی فار دا سیک آف اللہ. یہ سنسیئر ریپینٹنس, اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑا جاتا ہے نا, یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کچھ لوگ گناہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ میری صحت ڈیمیج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, الکوہل ایڈکٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں گناہ اس لیے چھوڑ دیا, یا سگریٹ اس لیے چھوڑ دیا. آلدو یہ ون آف دا ریزنز ہے, میں اس ریزن کا انکار نہیں کر رہا.
جب ہم نے کسی کو گناہ چھڑوانا ہے تو ہم نے اس کی اس طرح توجہ دلانی ہے کہ تیری صحت برباد ہو رہی ہے، راتیں جاگتے ہو، ٹھیک ہے نا، نیند نہیں آتی اور ظاہر ہے کہ صحت برباد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب گناہ اس نے چھوڑنا ہے تو اس نے نیت یہ رکھنی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہا ہوں، اس لیے میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ڈٹرمینیشن آتی ہے کہ نہیں آتی، کیونکہ جو ایکٹ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے برکت آئے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ڈٹرمینیشن بھی آئے گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ گناہ کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ whoever gives something for the sake of Allah, Allah will enrich him and Allah will fill his heart with richness اور اللہ تعالیٰ will replace it with something better۔ میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا، آپ بھی پڑھیے گا، ابھی ٹائم نہیں ہے، انہوں نے 14 ریزنز بتائی ہوئی تھیں، 14 بینیفٹس کہ when you leave something for the sake of Allah۔ گوگل پہ لکھیں when you leave something for the sake of Allah، آ جائے گا وہ آرٹیکل یا اس سے ریلیٹڈ کچھ آ جائے گا۔ اتنی موٹیویشنل احادیث ہیں، اسپیشلی قیامت کے روز 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور اکثر حبس ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، بندے کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے حبس کے موسم میں۔ سوچیں کہ وہ کیا میدان حشر کا جو سین ہے۔ 7 type of people will be under the shade of throne of Allah۔ ان میں سے ایک وہ ہے who leave something for the sake of Allah۔ ایک ٹائپ وہ بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کو لیٹ گو کر دیتا ہے۔ یہ ہے اصل میں فلسفہ، اوکے۔ تو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ ریمورس بھی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گناہ کو چھوڑتے ہیں۔ 5 کنڈیشنز آپ کو بتائیں، ریپیٹ کرتے ہیں دوبارہ سے۔ پہلی کنڈیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو کیا بتائی کہ امیجیٹ سیسیشن آف دا سن، فوری چھوڑنا ہے، اوکے، کوشش کرنی فوری اس سے کنی کترانی اور اس کو چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ گناہ کسی چیز سے ریلیٹڈ ہے تو وہ چیز دیکھنا چھوڑ دیں، فوراً توبہ کریں۔ کئی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، یونیورسٹی لائف ہم نے بھی گزاری ہے، اب آپ سے کیا باتیں چھپانی، ظاہر ہے کہ ایسے لوگ انفارچونیٹلی ہوتے ہیں جو گناہ کو جاری کرنے میں جو ہے وہ ظاہر ہے پیک پر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں گناہ اکیلے بیٹھ، کچھ ہوتے ہیں وہ گناہ جاری کرتے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ ویڈیوز آگے دینے والے یا مواد آگے شیئر کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں نے کئی ایسے اپنے پرسنل دوستوں کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی، جب انہوں نے گناہ چھوڑا تو سب کچھ ڈیلیٹ کیا۔ یہ ہے امیجیٹ سیسیشن آف دا سن کہ ختم، خلاص، نہیں چاہیے مجھے ایسی موویز، ایسا مواد، سب کچھ ڈیلیٹ کیا جو فتنے میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے میوزک چھوڑا، گھٹیا اور گندا قسم کا میوزک، تو ڈیلیٹ کر کے چھوڑا، انکلوڈنگ می۔ 200 GB کی کلیکشن تھی اس دور میں کہ 200 GB آپ سوچ بھی نہیں سکتے، 2006-2007 کی بات کر رہا ہوں، کمپلیٹلی ڈیلیٹڈ ود ان اے بلنک آف این آئی، ٹھیک ہے۔ ایک ایسی چیز ڈیلیٹ کرنا جس سے آپ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، اللہ کی طرف سے تھی یہ پاور آبویسلی۔ ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ، اوکے، اس کے بعد ریگریٹ کرنا جو پاسٹ ہے، اس میں ندامت شو کرنا۔ ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن ٹو دا سن، ویری ڈیفیکلٹ اسٹیپ، لیکن ڈٹرمینیشن والے جو ہوتے ہیں وہ پھر اپنے ایکشن سے ثابت کرتے ہیں کہ میں واقعی ڈٹرمنڈ ہوں۔ جب آپ گناہ چھوڑتے ہیں اس کے بعد گناہ کی چاہت ڈبل امپیکٹ سے آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان نہیں چاہتا آپ گناہ چھوڑیں، آپ کو ڈبل دا امپیکٹ آئے گا۔ لیکن اگر آپ وہ ڈبل دا امپیکٹ کو ریزسٹ کر جاتے ہیں، ٹرسٹ می، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سکت دے گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے وہ چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ صبر کرنے سے آتا ہے، حدیث کے الفاظ۔ فوربیرنس کیسے آتی ہے، ایک صحابی نے پوچھا، یعنی صبر اور برداشت۔ رسول اللہ نے کہا کہ فوربیرنس کرنے سے آتی ہے، یہ پوری نیورو سائنس ہے۔ جیسے جم جو ہے باڈی بنانے سے بنتی ہے، بیٹھے بیٹھے تو نہیں بنتی ہے نا، جم جانا پڑتا ہے، تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑتی ہے، ظاہر ہے مسلز بنانے پڑتے ہیں تو پھر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے برین کے نیورون کے کنیکشنز بھی اسٹرانگ تب بنیں گے اس پاتھ وے کے لیے، اس بیہیویئر کے لیے، جب آپ اس بیہیویئر کو ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ تو پہلا جو ٹریگر ہے وہ بہت مشکل ہے، نیورو سائنس پوری بتا رہا ہوں۔ پہلا ٹریگر از دی ہارڈیسٹ ٹو ریزسٹ، دوسرا ٹریگر جو ہے وہ پھر ریزسٹ ہو جاتا ہے، اوکے۔ تو ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن، اور ظاہر ہے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ریسٹیٹیوشن آف وکٹمز رائٹس اور سیکنگ دیئر فورگیونیس، آپ ان سے معافی طلب کریں۔ جیسے میں نے ایسے بھی لوگ آج دیکھے ہیں، میرے ہی دوست، کہ انہوں نے کسی ٹیچر کے ساتھ زیادتی کی ہوتی تو اب وہ ٹیچر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کدھر ہے، میں اس سے معافی مانگوں گا۔ ظاہر ہے جب دین کی طرف آئے تو یہ اچھی بات ہے، اٹ مینس کہ آپ کی ریپینٹنس سنسیئر ہے، آپ ایک بندے سے معافی طلب کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات بتائی کہ دا سن شوڈ بی گیون اپ اونلی فار دا سیک آف اللہ،
नॉट फॉर एनी अदर रीज़न, ऑल दो एनी अदर रीज़न वैलिड है। कॉन्सिक्वेंसेज आप देख सकते हैं एक चीज़ के, और वो कॉन्सिक्वेंसेज से मोटिवेट होके गुनाह छोड़ा जा सकता है, लेकिन फाइनली आपने कहना है कि नहीं, ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मेरा रब इससे नाराज़, ये मैं अल्लाह के लिए छोड़ रहा हूँ। और फिर आप देखें उसमें बरकत आती, फिर आप देखें कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो आपको कितनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन जो है वो मिलती। कुछ हदीस अब आपके सामने रखता हूँ। अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी एक हदीस है, और इसकी सोर्स है अल-तौबा इब्न अबी अल-दुनिया 57। ये मैं आपको इंशाल्लाह जब स्लाइड शेयर करूँगा उसमें भी आप देख लेंगे। मूसा इब्न अबी हबीब रिपोर्टेड अली इब्न हुसैन, ये हज़रत अली वो वाले नहीं, अली इब्न हुसैन है। अली इब्न हुसैन रहीमहुल्लाह, ही सेड, verily repentance is only by action and turning away from the matter, repentance is not by speech alone। वही बात इन्होंने कर दी कि रिपेंटेंस एक्शन से शो की जाती। रिपेंटेंस की है तो चीज़ डिलीट करके दिखाओ, रिपेंटेंस की है तो फिर उस चीज़ को निकाल के दिखाओ अपनी ज़िंदगी से, अल्लाह को शो तो करो ना कि मैंने पहला एक्शन ले लिया, अब आगे आप मुझे सकत दें। रिपेंटेंस ऐसे तो नहीं होती ना कि हम रिपेंट कर लें मुंह से और उसके बाद वही एक्ट करते रहें और उसी में इन्वॉल्व रहें, तो ये तो बल्कि अपने आप को मज़ीद प्रॉब्लम में डालने वाली बात है। जैसे किसी के बहुत बुरे दोस्त हैं, वो रिपेंट करता है कि नॉट टू सिट विद देम, ज़ाहिर है कुछ बहुत बुरे दोस्त भी बन जाते हैं कभी, तो फिर रिपेंटेंस ये कि आप उनमें ना बैठें, सीधी सी बात है, ठीक है ना। आप बिल्कुल कता ताल्की ना करें, एटलीस्ट सलाम दुआ रखें ताकि शायद आपसे इम्प्रेस हो के दीन कबूल कर लें, लेकिन ये कि टोटली उनमें बैठना ये रिपेंटेंस के मुतरादिफ है। अन-नुमान इब्न बशीर रिपोर्टेड, आई आस्क्ड उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अबाउट हिज सेइंग रिपेंट टू अल्लाह विद सिंसियर रिपेंटेंस। इस सूरह तहरीम की आयत की तफसीर पूछी हज़रत उमर से। उमर सेड, इट इज़ अ सर्वेंट हु रिपेंट्स फ्रॉम अ सिन एंड नेवर कमिट्स इट अगेन। सिंसियर रिपेंटेंस से उन्होंने क्या मुराद ली, तफसीर क्या बयान की कि वो गुनाह से तौबा करता है और उसके बाद कभी भी उसकी तरफ वापस नहीं जाता। लेकिन एक और हदीस से साबित है कि एक शख्स जो है वो एक गुनाह में मुलव्विस होता है और वो गुनाह करता रहता है, एडिक्ट हो जाता है उस गुनाह का, जैसे कुछ लोग शराब के एडिक्ट हो जाते हैं, और आज के पुरफितन दौर में एक और एडिक्शन भी है ज़ाहिर है, तो वो लोग उसके एडिक्शन हो उसकी एडिक्शन हो जाती, वो उससे स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक होपफुल हदीस है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमें इतना फॉल्स होप भी कायम नहीं करना चाहिए कि हम डिफेंस मैकेनिज़्म बना लें कि लो जी हदीस मिल गई तो अब तो मैं तो मज़लूम हूँ, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता इस बात को। लेकिन वो होपफुल हदीस ये है कि अल्लाह ताला को तव्वाबीन बहुत पसंद है। तव्वाबीन वो हैं जो तौबा करते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली करते रहते हैं, यहाँ तक कि टाइम आता है कि दे मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इसको मैं रिलेट एक और हदीस से करूँगा।